پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کی آیات کے تعلق سے بات ہوتی ہے، اور روزانہ ہم اپنے محترم علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، کس کس طرح ہمیں ہدایت اور روشنی قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم اپنے علماء کے بڑے مشکور رہتے ہیں، بڑے شکر گزار کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا اور قیامت تک آنے والے زمانوں کا حل عطا کرتا رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو کبھی بھی یہ زمین اہل ذکر سے خالی نہیں ہوتی۔ قرآن کا پیغام کیا ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کے تعلق سے سیکھیں گے کہ اللہ اہل ایمان سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت سارا کلام انسانیت کے لیے ہے، بنی آدم کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہم پر کہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا سوال، پھر رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول دونوں پکاروں کو الگ الگ رکھا جا رہا ہے۔ کیا اللہ کی پکار الگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار الگ ہے؟ نمبر 1۔ اور جب فوراً اللہ بات فرماتا ہے آگے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، اور پھر رسول، کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ یہاں صرف رسول۔ تو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری آیات گفتگو میں انشاءاللہ آئیں گی، اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اللہ کی طرف ہی تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ آیت مکمل ہو گئی۔ بندہ اور اللہ، دل کے درمیان اللہ حائل ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے معزز مہمان اس بات کو بھی واضح فرما دیں۔ ہماری خوش نصیبی تشریف فرما ہے پروفیسر مفتی عمران صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی عمران صاحب کم کم آنے لگے ہیں اب، ہم درخواست کرتے ہیں ان سے کہ آیا کریں، ہم سیکھیں ان سے، لیکن بے انتہا مصروف ہیں۔ ایک زمانے بعد آج تشریف لا رہے ہیں۔ مفتی عمران صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ انگریزی ادب میں آپ نے ماسٹرز کیا، مقامی کالج میں پروفیسر ہیں، اور کتاب و قلم سے ایک پرانا تعلق۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ محترم پروفیسر مفتی عمران صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ درست جواب 2۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 117، 114، 112۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221340900980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ قبلہ ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پس منظر ذرا کیا ہے اس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ جو آیات ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24، یہ خاص ایک کانٹیکس چل رہا ہے جو غزوہ بدر کا ہے، اور یہ پوری آیت جو سورہ مبارکہ ہے اس سے متعلقہ امور پر ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو مخاطبت فرما رہے ہیں اور ان کو آگاہی یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم ان کی پکار پر لبیک کہو، اور اس کی وجہ کیا ہے خود بیان فرما دی، لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں زندگی دینے والی ہے، حیات جاودہ دینے والی ہے۔ اب آپ نے اپنے جو انٹروڈکشن تھا اس میں یہ بات اٹھائی تھی کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت دو آئیڈینٹیٹیز کا ذکر کر رہا ہے، ایک اللہ کی اور دوسری رسول اللہ کی۔ یہ دو سیپریٹ آئیڈینٹیٹیز ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک وہ نبی ہے جو کہ بھیجا گیا ہے۔ لیکن اس آیت کا جو حسن ہے لنگوسٹیکلی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دو آئیڈینٹیٹیز ذکر ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جو امر لگایا جا رہا ہے، جو ورب لگایا جا رہا ہے، جو فعل لگایا جا رہا ہے وہ ہے اذا دعاکم، کہ جب وہ تمہیں بلائیں۔ یہ واحد مذکر غائب ہے، یعنی اگر آپ سمپل انگریزی میں اس کو بات کریں تو یہ پروناؤن ہے جو غائب کے واحد کے لیے ایک سنگل پرسنالٹی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر تو وہ دو الگ شخصیتیں ہیں، دو الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں، ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، لیکن ان کی جو دعوت ہے، ان کی جو پکار ہے وہ ایک ہے۔ اسی لیے جب وہ بلائیں تو تمہیں ویسے ہی آنا ہے، یعنی رسول اللہ بلا رہے ہیں تو تمہیں ویسے ہی آنا ہے جیسے گویا اللہ نے بلایا، اور اللہ کی پکار کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس لیے تم پر پابندی ہے، تم پر لازم ہے کہ تم اس کو فالو کرو۔ اب وہ جو آیات آپ نے ابتدا کے اندر پڑھی کہ ہم دوسرے مقامات پر دیکھتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس قسم کے دیگر مقامات ہیں، ان تمام میں جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جب اللہ رب العزت اپنی اطاعت کا ذکر فرما رہے ہیں یا اپنی اتباع کرنے کی بات
کر رہے ہیں تو اس میں کس کو سامنے رکھ کر اطاعت کی جائے, کس کو سامنے رکھ کر اس کی اتباع کی جائے, تو وہ ذات کون سی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی لیے فرمایا فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ, کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کاملہ چاہیے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آپ ان سے فرمائیے کہ وہ آپ کی اتباع کیا کریں, یعنی آپ کے طریقہ کار کو فالو کریں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. اب اس آیت کریمہ میں ہم جب دیکھتے ہیں اذا دعاکم لما یحییکم, کہ یہ جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں یہ تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف, ایک ایسے پیغام کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں حیات بخش دینے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یحییکم جو ہے یہ عربی کے اصول میں اگر ہم دیکھیں تو یہ فعل مضارع ہے جو کہ حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں کو کور کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے تو تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا جو موجودہ حال ہے اس میں بھی تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی, اور تمہارا جو مستقبل ہے اس کے اندر بھی تم کامیاب ہونا شروع ہو جاؤ گے. اب اس آیت کی ذیل کے اندر مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں. کسی نے لکھا جی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جب تمہیں قرآن کی طرف بلائیں, کسی نے کہا جی اس سے مراد یہ ہے وہ تمہیں جب جہاد کی طرف بلائیں. لیکن سب سے زیادہ محقق قول جو ہے اور جو بہترین قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ اتنی کامل ہے, وہ اتنی جامع ہے, وہ اتنی مکمل ہے کہ وہ جس چیز کی طرف بھی تمہیں بلا رہے ہیں اسی میں تمہاری کامیابی ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. تو اب چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا معاشی نظام ہو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا معاشرتی نظام ہو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سیاسی نظام ہو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عسکری نظام ہو, وہ کوئی بھی نظام ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مجھے اور آپ کو ملا ہے, جب میں اور آپ اس نظام کو فالو کریں گے تو اسی میں ہمیں وہ زندگی مل جائے گی جو دنیاوی بھی ہوگی, جو اخروی بھی ہوگی. اور ایک آیت سے سپورٹ لے کر ہم بات مکمل کرتے ہیں. جس طرح قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولِ الْأَلْبَاب, کہ اے عقل مند لوگوں تمہارے لیے قصاص کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہوئی ہے. اب بظاہر تو آپ اس کے اندر ایک شخص کی جان لے رہے ہیں, جس نے کسی کو ناحق قتل کیا بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جا رہا ہے, مگر قرآن بتا رہا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی موجود ہے, کیونکہ تمہارے معاشرے کا بہت بڑا بگاڑ ہے جو اس سے ختم ہو جائے گا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مجھے اور آپ کو پیغام دے کر گئے ہیں اسی میں انسان کی دنیاوی کامیابی بھی ہے اور اسی میں انسان کی اخروی کامیابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں دو تین باتیں, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. آپ نے پس منظر بیان فرمایا, بدر کا پس منظر ہے, اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے, لیکن کیا دراصل منافقین کی جانب روئے سخن ہے؟ دیکھیں انیق صاحب, ڈیفینیٹلی بات یہ تھی کہ جو بدر کی کیفیت تھی, ایک طرف تو 313 مسلمان وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت منافقین اتنی تعداد کے اندر تھے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو 313 اسپیسیفک لوگ تھے جو بدر کے اندر تھے. اب اس کے بعد جب وہ معرکہ ہوتا ہے اور ان آیات کا نزول ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو نئے نئے لوگ اس کو دیکھ کر قریب آ رہے تھے ان کو بھی اس طرف بلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری کامیابی بھی اسی میں ہے کہ جس طرح یہ 313 نفوس کامیاب ہوئے ہیں, جب تم ان کے طریقہ کار پر عمل کرو گے تو تم بھی دنیاوی زندگی پالو گے اور یقیناً اخروی زندگی بھی تمہارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب دل میں کوئی شک نہیں پالنا. اور دیکھیں انیق صاحب, یہ تو دور حاضر کے کانٹیکس میں اگر دیکھیں نا, آئیں گے ہاں تو آئیں گے اس طرح جی 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 کہ ہمیں کیسے کیسے ڈراوے دیے جاتے ہیں, اور کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے زندگی حاصل کر رہے ہیں. اور کیا جن لوگوں نے 1400 سالوں میں کبھی بھی ان کی دعوت پر لبیک کہا, کیا وہ کبھی بھی خسارے میں رہے؟ نہیں رہے, ہمیشہ کامیاب رہے. تو اگر آج بھی میں اور آپ اس دعوت پر لبیک کہیں گے تو دنیاوی اور اخروی زندگی پانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم لمحے موجود پہ آئیں گے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے. اس سے پہلے آپ نے بات فرمائی اطاعت کی, سماعت کی, سمعنا و اطعنا, جو اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. اللہ کا جو حکم ہے اس کو سنو اور اس پر عمل کرو. یہاں پر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ساتھ بیان کیا گیا, لبیک ذرا بعد میں, اس پر ہم آگے آئیں گے. سمپل سوال آپ کی خدمت میں مفتی صاحب, کیا ایسا ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں, یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ دیکھیں دونوں میں کوئی فرق
نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ دیکھیں انیق صاحب، قرآن حکیم ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہود سے مخاطبت ہو رہی تھی اس آیت کریمہ میں کہ اے میرے رسول آپ ان سے فرمائیے تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کر کے دکھاؤ۔ اتباع کا معنی ہی یہ ہے کہ کوئی عمل اس طرح کیا جائے جس طرح اس ذات نے کیا ہے جس کی اتباع کی جا رہی ہے، اور وہ عمل کیا بھی صرف اسی لیے جائے کیونکہ اس ذات نے کر کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو بڑی اہم باتیں، ایک تو کیا اس طرح جائے گا جس طرح اس ذات نے کیا ہے، اور دوسرا کیا صرف اسی لیے جائے گا کیونکہ اس ذات نے کیا ہے۔ تو گویا اللہ یہ بتا دینا چاہتا تھا تمام یہود کو بالخصوص اور قیامت تک آئندہ آنے والے انسانوں کو بالعموم کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے، تو اس کا رستہ صرف تمہارے پاس ایک ہے، وہ کیا ہے؟ میرے رسول کی اتباع کرو، اور اتباع میں تمہاری فنائیت کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو عمل کرو گے وہ اس طرح کرو گے جس طرح میرے رسول نے کر کے دکھایا، اور صرف اسی لیے کرو گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، اسی کے اندر تم کامیاب ہوگے، بصورت دیگر تمہاری اطاعت اور فرما برداری کو قبول نہیں۔ سبحان اللہ۔ انعام کیا ہے؟ یحببکم اللہ۔ پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تمہیں سند عطا فرما رہے کہ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وضاحت سے، اطاعت اللہ کی ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ طریقہ رسول اللہ جیسے اللہ کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات اور یہ بہت بڑا سوال، اس پر آپ تفصیلی گفتگو فرمائیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کیسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، سب سے پہلے تو ایک بات ہمیں اور سمجھنی ہے، کانسیپٹ آف نیکی جس کا ورچوس کہتے ہیں، جی اسلام میں وہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم جس جدید دنیا کے اندر رہ رہے ہیں نا، اور جس طریقے سے ہمارے پاس ویسٹ کی ایک فکر آ رہی ہے، ایک مغربی تہذیب کی فکر آ رہی ہے، اب آپ دیکھیں ہمیں نئے نئے سبجیکٹس بھی ہیں وہ متعارف کرائے جا رہے ہیں، لائک ایتھکس ایک نیا سبجیکٹ ہے جی، اس کو پڑھایا گیا ہے، موریلٹی کو ہم لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب ان تمام باتوں کو پڑھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ گویا قرآن و حدیث کے اندر ہمارے لیے کوئی تعلیم تھی ہی نہیں، اور اب یہ کچھ نئی چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں ایتھیکل ویلیوز سکھائی جا رہی ہیں، ہمیں سوشل نارمز سکھائی جا رہی ہیں، اچھی اچھی اصطلاحات ہیں نا جو ہم بول رہے ہیں، اور اس سے بڑا اٹریکٹ کیا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل کو، دیکھو جی ویسٹ ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر نیکی صرف اسی کو کہا گیا ہے جو اللہ نے حکم فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ بے شک میرے اور آپ کے نزدیک نیکی ہو سکتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہ وہ نیکی ہیں، نہ اطاعت ہے، نہ فرما برداری ہے، نہ وہ اچھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے نیکی کی بات کی، بہت شاندار بات، اور ہمارے نزدیک وہ برائی ہی نہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا نہ قرار دیا ہو۔ ڈیفینیٹلی ڈوز اور ڈونٹس دونوں چیزیں ہمارے نزدیک صرف وہی ہوں گی جو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے بس تمہیں وہی پکڑنا ہے، وہی لے، اور جس سے رسول نے روک دیا تمہیں اس سے رک جانا ہے۔ اب بظاہر چیزیں بے شک کتنی گلیمرس ہو، بظاہر وہ آپ کے لیے کتنی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کیونکہ آج کل یہ باتیں کوئی بھی نہیں کرتا اور لوگ کرتے بھی گھبراتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی ایک پورا نظام بن چکا ہے جس کو آپ کہیں جی کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اندر بچے اور بچیاں ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا ہی چاہیے کہ اگر یہ مجبوری معاشرے کی بن چکی ہے کہ آپ اس وقت ایک ایسے کلچر میں رہ رہے ہیں جس کو آپ ان دونوں آئیڈینٹیٹیز کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، تو اگر بچے اور بچیاں ساتھ ہیں تو حسب ضرورت وہ کلام کریں گے، بلا تکلف یا بلا ضرورت آپس میں بے تکلف نہیں ہو سکتے۔ اسی کے اندر فقہا نے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا ہے کہ بلا ضرورت نہ لڑکی لڑکے کو سلام کرے گی
اور نہ لڑکا لڑکی کو سلام کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہل ہوگی اور پھر تعلقات اور مراسم بڑھیں گے اور بلا ضرورت دونوں کا آپس میں اختلاط ہوگا, گفتگو شروع ہو جائے گی. اب بظاہر تو یہ بڑی ایک ایسی بات ہے کہ سلام کر لیا تو کیا بات ہے, اچھے ہی کام تو کر رہے ہیں نا, نیکی تو کر رہے ہیں نا. لیکن یہ جو سلام کرنا ہے, یہ جو نیکی ہے, کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اسی طرح بتایا تھا؟ اگر اللہ اور اس کے رسول نے ایسے بتایا تو قابل قبول ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر ضروری طور کے اوپر نامحرم مرد کے لیے نامحرم عورت سے گفتگو اور نامحرم عورت کے لیے نامحرم مرد سے گفتگو کرنے کو منع کیا ہے. تو ایسی صورت میں اگر میں اور آپ اپنے تئیں یہ سوچ رہے ہیں کہ سلام کرنا نیکی ہے, تو اس کو ذہن میں رکھیں, وہ نیکی نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. اس طرح آپ زندگی کے مختلف چیزیں اٹھاتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ساری باتیں جو آج ہمیں ویسٹ سے مل رہی ہیں یا ہم خود اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں, ہمارے دانشور بھی اور ہمارے دانشور بھی, جو اصلاً دانشور ہیں لیکن خود کو دانشور سمجھتے ہیں, وہ جن چیزوں کو نیکی بنا کر پیش کر رہے ہیں, نیکی وہ نہیں ہے. نیکی وہ ہے جو اللہ نے بیان کی, رسول اللہ نے کر کر دکھایا. اب اس آیت پر آ جاتے, اللہ فرما رہے کہ جو میرا رسول تم کو بلائے, پکار دے, تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے, تم اس کی طرف آ جاؤ. لما یحییکم, کیونکہ اس میں تمہارے لیے حیات ہے. اب کتنی اس میں سختی کی گئی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, دو صحابہ کا نام آتا ہے, ایک حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں صحابہ کا نام آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو پکارا, اور یہ صحابہ کرام ان کے بارے میں آتے ہیں, یہ حالت نماز میں تھے, فرض نماز ادا کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے بلایا تو ان کو جب آواز پہنچی تو انہوں نے جلدی جلدی اپنی نماز کو مکمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھتے ہیں, دیکھ کر استفسار فرماتے کہ تم نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ فرمایا اللہ کے رسول ہم حالت نماز میں تھے, تو ہم نے پکار سنی تو ہم نے جلدی جلدی مکمل کی, حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ, استجیبوا, فوراً چلے آؤ, فوراً جواب دو. کیوں دو؟ اذا دعاکم لما یحییکم, کیونکہ ان کی دعوت میں تمہارے لیے حیات ہے. فقہاء نے یہ بات متفق علیہ طور پر لکھی ہے کہ رسول اللہ کی پکار پر امتی کے لیے یہ واجب ہے کہ فرض نماز کو بھی چھوڑے گا اور رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا. اس سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی, بلکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق حالت نماز میں ہی رہے گا. تو گویا ہمیں یہ پتہ لگا کہ رسول اللہ اور اللہ کی تعلیمات کے اندر جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا, میں نے شروع میں یہ کہا, چاہے وہ معاشی نظام ہو, وہ معاشرتی نظام ہو, وہ قانونی نظام ہو, وہ عسکری نظام ہو, وہ تعلیمی نظام ہو, وہ سیاسی نظام ہو, وہ علمی میدان ہو, ہر میدان کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو کہا ہے, مجھے اور آپ کو اس پکار پر لبیک کہنا ہے. اگر میں نے اور آپ نے اس پر لبیک کہی تو ہی میں اور آپ دنیا اور اخروی زندگی کے اندر کامیاب ہوں گے, بصورت دیگر ہمارے لیے موت ہے. اور حدیث شریف کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا پیاری بات فرمائی, آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. فرمایا کہ اس کی مثال جو اللہ کا ذاکر ہے اور جو ذکر نہیں کرتا, فرمایا مثل الحی والمیت, اس کی مثال ایسی جیسے زندہ اور مردہ. اب ذکر ہے کیا؟ ہمارے ہاں لوگوں نے ذکر کی تعریف کو محدود کر دیا چند تسبیحات کے ساتھ کہ بھئی میں نے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لی, ذکر ہے. صرف یہ ذکر نہیں ہے, بلکہ ہر وہ عمل ذکر ہے. ذکر کے معنی یاد کے ہیں نا, ہر وہ عمل ذکر ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے, اور ہر وہ عمل غفلت ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے. تو اگر ایک شخص وہ بازار میں بیٹھا ہوا بے شک تجارت کر رہا ہے لیکن تعلیمات اسلامی کے مطابق کر رہا ہے, وہ بے شک درس و تدریس کر رہا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کر رہا ہے, وہ بے شک اپنی بیوی اور بچوں کی ضروریات کی کفالت کے لیے نوکری کر رہا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اہل ذکر ہے اور حدیث کے مطابق زندہ دل رکھنے والا ہے. اور اگر کوئی شخص دوسرا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, وہ چیریٹی کر رہا ہے لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے, وہ فائنینشیل بینیفٹس لوگوں کو پہنچا رہا ہے اس لیے کہ دنیا کے اندر میں فلانتھروپسٹ کہلاؤں, میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا کہلاؤں, تو وہ اہل ذکر نہیں ہوگا. تو اگر مجھے اور آپ کو زندگی چاہیے قرآن اور حدیث کے مطابق, تو طریقہ یہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہنا پڑے گا, اور لبیک اس طرح کرنا پڑے گا کہ سر تسلیم خم کرنا ہوگا ہر اس بات کے آگے جو اللہ اور اس کے رسول کے دربار سے مجھ تک اور آپ تک پہنچی اور قرآن کی اور حدیث کی صورت میں میری اور آپ کی زندگی کے لیے بیان کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو یہ لبیک کہہ رہا ہے وہ مرد ہو یا وہ خاتون, اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرے, سر تسلیم خم ہے. اور جس طرح بنی اسرائیل کرتے تھے ایسا بھی نہ ہو
کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ پک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے کہ جناب اتنا تو ہم مانیں گے، اتنا نہیں مانیں گے. اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک ایسا کہا جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دوسری جگہ خرج مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تمہارے دلوں کی اگر جب کسی بات میں اختلاف رائے ہو جائے اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو تمہیں ایسے مان لینا ہے کہ ویسلموا تسلیما، کہ سر تسلیم خم کر لینا ہے. تمہارے دل میں کوئی کجی نہیں آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے میرے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا یا میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے خلاف فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگلی آیت یہ فرما رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو مجھے زندگی دے رہی ہے. کفار جو زندگی گزار رہے تھے تو کیا وہ مردہ تھے؟ دیکھیں انیس صاحب، میں نے ابھی آپ کو حدیث پیش کی نا کہ حدیث رسول ہمیں یہ بتا رہی ہے اللہ کا ذاکر زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اب ذکر سے مراد یہ جو اللہ کا فرمان بردار ہے، جو اللہ کی بات کو ماننے والا ہے، وہی زندہ ہے. اور جو اللہ کی بات کو نہیں مان رہا وہ بظاہر بے شک جیتا جاگتا انسان ہے، لیکن اس کا دل مردہ ہے، اس کا قلب مردہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی تو ہمیں اور آپ کو ماننا پڑے گا نا، پیدا ہمیں اللہ نے کیا ہے، اور ہمیں لوٹ کر بھی اس آیت کا اختتام وہی ہوگا کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں جمع تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا. تو مفتی صاحب گویا اس سوال کی شکل میں آپ کی خدمت میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بردار ہے وہ زندہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی یہ موت ہے. موت ہے، یہی موت ہے. اور اسی لیے جب ہم جہاد کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت یہی تو فرمایا نا لما تقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اب جو اللہ کی راہ میں مارا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کو مردہ بھی نہیں کہو. کیوں نہیں کہو؟ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. بظاہر تو اس میں روح نہیں ہے، وہ تو مر چکا ہے، لیکن کیونکہ اس نے اپنی جان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہے، ان کے دین کے لیے دی ہے، ان کی تعلیمات کے لیے دی ہے، تو بظاہر اگر اس کی روح اس کے جسم سے جدا بھی ہو گئی، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ پھر بھی زندہ ہے. اور دوسری طرف وہ شخص جس کے پاس ساری چیزیں ہیں، یعنی وہ روح بھی موجود ہے، اس کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، بصارت بھی ہے، اور اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن بصیرت نہیں ہے، باطن کی نگاہ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے، تو پھر قرآن بتا رہے وہ مردہ، اس کو زندہ نہیں کہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندہ قرآنی اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق وہی شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے. جو ان کی نہیں مانتا وہ زندہ بھی نہیں ہے. قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق وہ شخص مردہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب مجھے اور آپ کو یہ تو فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم زندہ لوگوں کی صف میں شامل ہیں یا مردہ لوگوں کی صف میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہم کسے زندگی سمجھ رہے ہیں اور کسے موت سمجھ رہے ہیں. اچھا، اب اگلا حصہ کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے. اس سے قبل پہلے اس آیت کو ذرا مکمل کرتے ہیں. یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ ہم زندگی قبول کر رہے ہیں یا مطلوب ہے یا خواہش ہے ہماری کہ ہم من حیث الفرد یا من حیث القوم یا من حیث الامہ ہم ایسے نظر آئیں کہ واقعی ہماری روح بیدار ہے اور ہمارا رخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. دیکھیں انیس صاحب، ایک بڑا مسئلہ آج کے دور میں پیدا ہو گیا. وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے، یہ جو ہیومن کا ورڈ ہے نا، ہیومن بینگ، اس میں جو ہیو ہے نا، یہ اگر آپ گریک میتھولوجی میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے اس سے مراد ہے گاڈ. ہیو سے تو ہیومن یعنی گاڈلی مین، ایسا انسان جو خدائی انسان ہے. ٹھیک ہے، یہ اصطلاح جب سے مغرب میں شروع ہوئی 16ویں صدی سے، تو اس کے بعد انسان کی سوچ و فکر میں ایک تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی آئی، اس نے کہا جی میں خود خیر اور شر کا تعین کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب میں بتاؤں گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے.
اور انسان یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے حق میں بہتر کیا ہے اور اس کے حق میں بہتر کیا چیز نہیں ہے. یعنی اگر آپ سادہ اردو زبان میں کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے اور آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ ہم جو چاہنا چاہیں وہ چاہ سکتے ہیں, جس کو آپ آسان زبان میں فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں, کہ بھئی میرے پاس آزادی رائے ہے, میں جیسے چاہوں جی لوں. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے آج معاشرے کا ہر شخص, خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو, وہ حاکم ہو یا محکوم ہو, وہ ایک تاجر ہو یا نوکری پیشہ شخص ہو, ٹھیک ہے نا, وہ ہر کوئی اس خواب کے اندر یا اس غفلت کے اندر مبتلا ہے کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے تو ایسے ہی ہونا چاہیے. ارے بھائی, میں اور آپ اتنے آزاد پیدا نہیں کیے گئے, میں اور آپ عبد ہیں. عبد کے معنی ہی غلام کے ہوتے ہیں, اور ہم اللہ کے بندے ہیں. بندے کا معنی ہی غلام کا ہوتا ہے, بندہ پابند ہوتا ہے بندگی کرنے کا. اب جب میں اور آپ عبد ہیں, بندے ہیں, تو اللہ کی تعلیمات کے مطابق, قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اور آپ وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا, اور میری اور آپ کی رائے بھی وہی ہونا چاہیے, فلسفہ بھی ہونا چاہیے. اب حدیث کیا بتا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں. اب ہو یہ رہا ہے کہ میں اور آپ اپنی خواہشات کو آزاد کیے جا رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے کے اندر آپ جتنے پرابلمز دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹریس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اس وقت ٹینشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, بلڈ پریشر لوگوں کے ہائی رہنے لگے ہیں, لوگ انسیٹسفائیڈ لائف گزارنا شروع ہو گئے. مغرب کے اندر جو ہے لوگ مختلف ذہنی بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں, سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اور آپ نے اپنی خواہشات کو لامحدود کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ حل میں مزید اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. خواہشات کو لامحدود کرنے کے ساتھ ساتھ خواہشات کو معبود بنا لیا, ان کو اپنا خدا بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کر بیٹھ گئے, اس بت کی پوجا کیے جانے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ مینٹل ڈس آرڈر کا بھی شکار ہیں اور قلبی طور پر بھی انسیٹسفائیڈ ہیں. تو قرآن ہمیں یہ صورت ہمیں یہ بتا دی, اس کا جو میسج ہے, اس کا میسج ہمارے لیے ہے پہلے پارٹ کا کہ تمہارے لیے زندگی کس میں ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. جب تم اس پر عمل کرو گے تو زندہ رہو گے, اگر اس سے ہٹ کر چلو گے تو پھر تمہارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے, تم دنیاوی طور پہ بھی خسارے میں ہوگے, اخروی طور پہ. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, یعنی قرآن اور صاحب قرآن ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کر رہنمائی فراہم نہیں کر رہے, ہمیں زندہ رکھتے ہیں. ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں, جینے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں. اب سوال ایک یہ آتا ہے, آپ کے پاس ہم سے زیادہ آتا ہوگا یقیناً, کہ جناب زندگی جو چل رہی ہے ہماری, وہ ہمارا سیاسی, معاشی, معاشرتی, عسکری کئی نظام ہیں. ہمارا دین مکمل ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ قرآن کریم کر رہا ہے, اور صاحب قرآن کی سیرت قدم قدم پر ہمیں رہنمائی اور اسوہ کامل. اللہ اکبر. جو چند بڑے موضوعات ہیں آج کے, یا چند بڑے مسائل جو آج دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں, یونیورسل مسائل ہیں, ان کا حل قرآن کریم اور صاحب قرآن کس کس انداز میں عطا کر رہے ہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں جینا سیکھ لیں. دیکھیں انیق صاحب, ویسے تو یہ جتنے موضوعات ہیں نا, آپ چاہے معیشت کو اٹھا لیں تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی گئی, لاکھوں اختصار کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں ایک بڑی بنیادی فلسفہ اس میں مل گیا کہ بھئی اگر آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو وہ سود اور ربا سے پاک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے اندر جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو اس میں جھوٹ, دھوکہ, فریب, غرر نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو مبیعہ ہوگا, یعنی جس چیز کی سیل اور پرچیز کی جا رہی ہے, اس کا موجود ہونا چاہیے, بیچنے والے کے تصرف میں ہونی چاہیے, اس میں کوئی دروغ گوئی نہیں ہونی چاہیے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں معیشت کے حوالے سے سکھائی گئی ہیں. معاشرت ہے تو معاشرت کے اندر پتہ ہے ہر قسم کا انسان ہوگا, اس کے اندر اچھے نفوذ بھی ہوں گے جس کو آپ سلیم الطبع روحیں کہتے ہیں, وہ بھی موجود ہوں گی. اس کے اندر کچھ شرپسند عناصر بھی موجود ہوں گے. اسلام نے ایک پورا حدود کا ہمیں نظام دیا ہے کہ آپ حد بندی ہو کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کیا کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا, اگر کسی نے کسی کو ایذا پہنچائی ہوگی, تکلیف پہنچائی ہوگی
ہوگی، کوئی اعضا کو تلف کیا ہوگا تو اس کے بدلے اس کو تلف کر دیا جائے گا. مطلب ایک پورا حدود کا نظام ہے جو معاشرت کے لیے اسلام نے ہمیں دیا ہے. تعلیم کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں صفہ کی جو تعلیم نظر آتی ہے جو نبی علیہ السلام نے دی، جس کو ہمارے بزرگوں نے بڑے شاندار انداز میں ایک پہلی یونیورسٹی قرار دیا اور بورڈنگ یونیورسٹی قرار دیا کہ بھئی وہاں پہ بورڈنگ ہوتی تھی، لوگ آ کے رہتے تھے، باقاعدہ علم حاصل کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات سکھائی ہیں اور اس میں جو دعا سکھائی ہے کہ اللہم ربی زدنی علما، تو یہ جو علما ہے یہ نکرہ کے ساتھ ہے، یعنی رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے ہر علم کے مزید بڑھنے کی دعا مانگا کرو. اب علم کیا ہے؟ ہر وہ خیر جو مجھے اور آپ کو اللہ اس کے رسول کے قریب کر دے، وہ سارے علوم ہمیں سیکھنے چاہیے. اور اگر کوئی اسپیسیفک علم ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتا ہے جو کہ اصلاً نہیں کرتا، تو ہمیں سارے علوم کو سیکھ لینا چاہیے. اس کے لیے کوئی خاص ہمارے لیے حد بندی نہیں کی گئی. اسی طرح ہمارا عسکری نظام ہے جس کے اندر ہمیں جہاد کی تعلیمات دی گئی ہیں. اب ہم جہاد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پوری فلسفی وہاں ملتی ہے کہ صاحب آپ جب لڑنے کے لیے جائیں گے تو دشمن کے علاقے میں جب گھسیں گے تو سب سے پہلے مقاصد طے کریں. آپ جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ قوم پرستی کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے غلبے کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں یا فقط اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں؟ جب آپ کے سامنے یہ چیزیں طے ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ جب ان علاقوں میں جائیں گے تو آپ کو دیکھنا ہے عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں سے جنگ نہیں کرنی، بچوں کو نہیں ناحق مارنا، جو درخت ہیں کھیتی باڑی ہیں ان کو نہیں جلانا، صرف وہ لوگ جو آپ سے لڑنے کے لیے میدان میں آئیں گے آپ نے ان سے لڑنا ہے. یہ چیدہ چیدہ امور ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. جب میں اور آپ ان کو فالو کر لیتے ہیں تو گویا ہر فیلڈ کے اندر ہمیں ایک مخصوص گائیڈ لائن ملتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے میں اور آپ اس کو اپنا لیں تو ہمارے لیے اس میں زندگی پنہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہو یہ رہا ہے کہ بحیثیت مسلمان کے آج ہم خود پاکستانی قوم، تو میں بڑی معذرت سرز کروں، ایسا لگتا ہے کہ گویا ان تمام تعلیمات کے بالکل اپوزٹ جانا چاہتی ہے. ورنہ ہونا ہی چاہیے اگر میں اور آپ ان چیزوں کو اپنا لیں تو آپ یقین مانیں صرف اسلام کا وہ معاشی نظام جس کے اندر زکوٰۃ کی پراپر ڈسٹریبیوشن ہو جائے، جس کے اندر سود اور ربا سے معیشت کو پاک کر دیا جائے اور تجارت کو اسلامی اصولوں کے مطابق فروغ دینا شروع کر دیا جائے تو آپ کے ملک کے کئی معاشی مسائل ہیں جو آٹومیٹیکلی حل ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو حدود آرڈیننس ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں اپلائی کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر جو روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، اسنیچنگ ہو رہی ہے، ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں تو کسی کو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، وہ موبائل چھیننے آیا تو گولی مار کے چلا گیا. ذرا 10-20 لوگوں کو روڈ پہ کھڑے ہو کے موت تو دینا، پھانسی کی سزا تو دینا جس طرح ڈکیت ان کو مار رہے ہیں. یہ اصول شریعت کے مطابق نافذ تو کریں، پھر آپ دیکھیں معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی. لیکن کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہو گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے نعوذ باللہ بڑھ کر لوگوں کی خیرخواہ بن گئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور زندگی کہاں ہے؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے زندگی اسی میں کہ جو میرا رسول تم کو دے رہا ہے، جب اس پکار پر لبیک کہو گے تبھی زندہ پاؤ گے، ورنہ تمہیں زندگی نہیں ملے گی، تم دنیا اور اخروی موت کا شکار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی من حیث المجموع عمل نہیں ہو پا رہا. لیکن مفتی صاحب یہ معیشت کا معاملہ، معاشت کا معاملہ، جتنے معاملات زندگی گزارنے کے ہیں، وہ ہماری پارلیمنٹ ہو، وہ ہماری عدلیہ ہو، وہ ہماری عسکری قوتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی کتاب کے ذریعے تعلیم کرتا ہے مسلسل. جس طرح آپ نے بات فرمائی اس میں معیشت کے حوالے سے آپ نے سود کی بات فرمائی. سود اللہ اکبر، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. آخری حکم، اب بھی تم نے سود کھایا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے معیشت کے حوالے سے؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت چند جو مالدار ہیں انہی کے درمیان گھومتی نہ رہے. یعنی کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، سرکولیشن آف ویلتھ ہو، پیسہ آگے جائے تاکہ ایک عام آدمی بھی فائدہ اٹھائے. سیاست، اقتدار، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، وغیرہ وغیرہ بہت ساری آیات معاشرت کے حوالے سے، ڈومیسٹک ایشوز کے حوالے سے، آئلی مسائل کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں قدم قدم پر تاکید کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. لیکن
میرا جو سوال ہے، یہ سب تمہید تھی، ایک تربیت ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، 13 برس مکہ مکرمہ میں کیا کیا؟ یہ تمام مقاصد ہیں جو ہمیں حاصل ہونے ہیں، لیکن 13 برس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قدسی نفوذ تیار کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور بالکل قرآن نے جو منہج انقلاب بیان کیا رسول اللہ کا، وہ یہی تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ کیا یہ کام ہمارے ریاست میں یا ہماری امت کی سطح پر ہو رہا ہے، یا فوراً ہم اینڈ ریزلٹ چاہتے ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک یہ There is no shortcut for the success۔ سر، اور دین ریزلٹ اورینٹیٹڈ نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ پروسیس اورینٹیٹڈ ہے۔ بالکل اپنا کام تو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے حضرت۔ دیکھیں انیس صاحب، مسئلہ آ کے وہاں پہ کھڑا ہوا جب خلافت اور ملوکیت الگ الگ ہو گئی، جی۔ ٹھیک ہے نا۔ ہوتا یہ تھا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ابتدائی 30 سال ہم دیکھتے ہیں، جو سب سے بڑا متقی تھا اسی کو سلیکٹ کر کے منصب خلافت کے اوپر بیٹھا گیا، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت کے لیے منتخب ہوئے ہیں، جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیان باقاعدہ طور پہ فرمایا ہے، من یرید ان ینظر الی اللہ عتیق اکبر۔ من النار فلینظر الی ابی بکر، کہ دنیا میں ایسے شخص کو دیکھنا ہے جس کو جہنم سے اللہ نے خلاصی دے دی تو میرے ابو بکر کو دے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، جی آپ جی کی بات بڑھتی بھی ہے، جی جی ذرا آپ جی کی جی یاد آئی ایک بات جی جی اچانک، کہ یہ جو کام آپ نے بات بتائی نا، اب ایک فرد کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک عام چھوٹی سی بات ہے، میرا ووٹ، یہ بھی شہادت ہے، یہ بھی گواہی ہے۔ ہم گھومتے پھرتے اور ڈھونڈ کر ایک اپنے عہد کے، اپنے زمانے کے ایک ابو جہل کو ووٹ دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور نتیجہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں عدل فاروقی نظر آئے۔ یہی بنیادی بات ہے کہ آپ دیکھیں اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ سب سے بڑا متقی پرہیزگار وہ آ کر منصب خلافت پر بیٹھ رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھئی اس سے اچھا مجھے کوئی آدمی نہیں مل رہا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جس گلی سے میرا عمر گزر جائے اس کو شیطان چھوڑ دیا کرتا ہے، تو وہ دوسرا بندہ سلیکٹ ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا پیکر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں۔ ہمیں ایک پوری چین نظر آ رہی ہے متقی پرہیزگار اللہ والے، امت کے سب سے زیادہ متقی لوگوں کی۔ اب ہم دور حاضر کے اندر دیکھتے ہیں، یہ جو آپ نے بات کی، ہم جس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ یا تو ناچو ہوتا ہے، یا گویا ہوتا ہے، ڈانسر ہوتا ہے، وہ بددین ہوگا، وہ بے دین ہوگا۔ حالت یہ ہے کہ کئی پارلیمنٹیرینز کی وہ ویڈیوز باقاعدہ وائرل ہوئی ہیں، میں نے دیکھی، آپ نے دیکھی، جن کو سورہ فاتحہ اور جن کو قل هو اللہ شریف اور دعائے قنوت تک نہیں آتی۔ تو ایک ووٹر جب ووٹ دینے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو کم از کم یہ سوچنا تو چاہیے میں اپنے لیے اپنا رہنما سلیکٹ کس کو کر رہا ہوں، اپنا ریپریزنٹیٹیو میں بنانے کس کو جا رہا ہوں۔ اب اگر آپ یہ جواب دیں کہ جی ہمارے پاس تو آپشنز ہی ہیں، تو بھئی آپشنز یہ کیوں ہیں؟ آپ نے معاشرے کی تربیت کیوں نہیں کی؟ میں نے اور آپ نے اپنی نسل ایسی تیار کیوں نہیں کی کہ اس کے اندر عہد فاروقی کے کچھ لوگ پیدا ہوتے، اس میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے، اس میں مجدد الفسانی جیسے تو ایسے لوگ تیار کرنے چاہیے۔ بالکل، اور یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو اپنے حصے کی شمع ضرور جلانی چاہیے۔ مفتی صاحب، آخری حصہ ہے پروگرام کا، ارشاد فرمائیے، جان لو، اللہ اکبر، یعنی آپ یہ دیکھیں لہجہ اور جان رکھو۔ بالکل، اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ کیا ہمارا دل اللہ کے تصرف میں ہوتا ہے؟ دیکھیں انیس صاحب، بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک معمول تھا، آپ اکثر اپنی گفتگو کے بعد جب عبادت کرتے تو دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیر دینے والے ہمارے دلوں کو ثابت فرما دے اسلام کے اوپر۔ تو امی جان فرماتی ہیں، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ اکثر یہ دعا فرماتے ہیں دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو ثابت قدم رکھ، تو اس سے کیا مراد آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا دل اللہ رب العزت کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، وہ اپنی طرف ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو ثابت رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بندے کے قلب
اور اس بندے کی ذات یعنی اس کے دماغ کا جو قلب سے کنیکشن اس کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ان خیالات پر آگاہ ہوتا ہے. اور ایک قلب جو ہے یہ ہے ہی انقلاب و تبدیلی سے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہے کہ میرے رب میرے دل کو اسلام پر استقامت عطا فرما، ایمان پر ثابت قدم فرما، اور جو تیری تعلیمات ہیں اس پر ثابت قدم فرما. دیکھیں کئی دفعہ یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اب یہاں پر ایک پوری بحث ہے جی قضا کی اور قدر کی کہ بھئی تقدیر کے اندر اس طرح لکھ دیا تو میں کیا کروں. دیکھیں ایسا نہیں ہے. جو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی نا کہ اسلام رزلٹ اورینٹڈ نہیں، یہ پروسیس اورینٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن بتا رہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. میں اور آپ پابند ہیں کوشش کرنے کے، میں اور آپ پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے. اس میں کمی بھی ہوتی ہے، اس میں کوتاہی بھی ہوتی ہے، لیکن بندہ مومن وہی ہے جو واپس رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف. اور حضور نے کیا خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس سے کوئی گناہ ہو جائے ان میں بہترین گناہگار وہ ہے کہ جس نے اللہ سے توبہ کر لی، وہ ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں ہے. تو ایک تو بندہ مومن کو عاجزی اور تواضع کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ میرا دل یا اللہ تو اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر ثابت قدم فرما، اور پھر اس کے ساتھ کوشش مسلسل اور جد و جہد مسلسل کرتے رہنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی، منانے کی. اسی میں اس کی کامیابی ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو الٹیمیٹلی تو میرے پاس ہی جمع ہونا ہے. تو جب میرے اور آپ کی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جمع اللہ کے پاس ہونا ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ عمل کے اندر آسانی ہو جائے گی، اور دنیاوی جو بظاہر مشکلات آتی ہیں ان کو سہنا بندہ مومن کے لیے آسان ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنی بھی فرصت بندے کے پاس آتی ہے تو اس فرصت میں فوراً کوئی نیک عمل ضرور کر لے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. قرآن بتا رہا ہے کہ آپ جب اپنے دنیاوی مناسب اور امور سے فارغ ہو جائیں تو رجوع اللہ کر لیں، یعنی جو وقت میسر آئے اس کو اللہ کے ذکر اور یاد میں گزاریں. اسی میں آپ کی کامیابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو بندے کی تڑپ دیکھتے ہوئے موڑ دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے اللہ نے جنت کو لکھ دیا، اللہ اس کے لیے اس راہ پر چلنا آسان فرما دیتا ہے. گویا وہ خود بخود نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حزب اللہ اپنے گروہ میں شامل رکھ، ہمیں جنتیوں میں سے بنا. اور طریقہ کیا ہوگا کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ہمیں ہدایت مل ہی گئی ہے تو پھر ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے، وقت مکمل ہوا. بہت ساری باتیں، بہت سارے پوائنٹس ایسے تھے کہ میں گفتگو میں لانا چاہ رہا تھا، لیکن کہا جا رہا ہے بار بار کہ وقت مکمل ہو گیا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا. خواتین حضرات، مفتی ڈاکٹر عمران صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آج طویل عرصے کے بعد پیام صبح کو توجہ دی انہوں نے اور آپ تشریف لائے. درخواست ہے ہماری کہ گاہے بگاہے آتے رہیں. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ درست جواب 2. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 117، 114 یا 112؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. وقت قرآن اندازی کا. محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. آج کی ونر ہیں آمنہ بی بی ملتان سے. آمنہ بی بی ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا، آپ فرماتے ہیں منافق کا علم صرف اس کی زبان پر اور مومن کا علم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ منافق کا علم صرف اس کی زبان پر اور مومن کا علم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر